اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب اسپیکر، میں بجٹ تقریر سے پہلے آج چونکہ بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے حوالے سے، جو کچھ سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے، تو بینگ پاکستانی میں اپنی لیڈرشپ، چاہے سویلین لیڈرشپ ہو، پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ڈی پی ایم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، ملٹری لیڈرشپ، تو سب کو میں داد بھی دیتا ہوں اور میں پوری قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم یقیناً خوش قسمت ہے کہ جس پچ پر اپنا ملک چلا گیا اور لوگ کرسیوں پر بیٹھتے گئے، لیکن یہ ہسٹری ان میکنگ ہے، تو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، داد بھی دیتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہمارے اکنامک حالات ہے، ملکی معاشی حالات ہے، جو سیکیورٹی حالات ہے، تو اس میں آج اگر پوری دنیا کی ثالثی ہم کر رہے ہیں تو اس حالات پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ڈاؤن آئی ہے، تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ بیفور وار جو سچویشن تھی وہاں تک آئے گی، اور میں پروونشل گورنمنٹ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو کرایہ ہے یا اشیاء خوردنوش ہے اس کو نیچے سطح تک لانے کے لیے اپنا رول پلے کرے، تاکہ یہ بینیفٹ جو ہے جو مہنگائی میں پسے ہوئے لوگ ہیں اس تک پہنچ جائے۔ جناب اسپیکر، میں بجٹ کے حوالے سے پہلے تو ایک عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں، یہ تیسرا بجٹ ہے اس اسمبلی کا۔ 2 بجٹ آج گنڈاپور صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس نے پاس کیے، آج یہ 3rd بجٹ ہے، اور مزمل صاحب تینوں میں تھے، لیکن ایک جو ابہام کریٹ ہو جاتی ہے بیفور بجٹ، تو یہ کوئی گڈ سائن نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، آپ کے انتظام کے لیے، آپ کی پرفارمنس کے لیے، گورنمنٹ کی پرفارمنس کے لیے، کہ اس کو نتی کرنا کسی اور حوالے سے۔ اور پرسوں رات جو بجٹ آپ پیش کر رہے تھے، اس سے ایک رات پہلے آپ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، جو بہت بڑا وکیل بھی ہے، بیرسٹر بھی ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ چونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم 3 مہینے کا بجٹ پاس کریں گے، نیکسٹ ڈے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ فیوچر میں یہ ابہام نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے، اور یہ اس کے ساتھ نتی ہے 4.5 کروڑ عوام اس صوبے کا۔ یہ اس کے لیے یہ سب سے اسمبلی میں سب سے جو امپورٹنٹ بزنس ہے وہ بجٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ تو اس میں فیوچر میں خدا رہی چیزیں ڈریگ نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن۔ ابھی جناب اسپیکر، یہ جو بجٹ پیش کی گئی ہے، جو وعدے، جو دعوے کیے گئے کہ عوامی بجٹ ہے، عوام دوست بجٹ ہے، ہم نے ریلیف دیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، تو میں اس کے یہ جو مزمل صاحب تشریف لائے، شکر ہے کہ یہ ادھر موجود ہے، تو اس کے جو آپ کے جو فگرز ہے، چاہے وائٹ پیپر ہو، چاہے اے ڈی پی ہو، ان چیزوں سے یہ نکال کر آپ کے فگرز یہاں بیان کر کے انشاءاللہ جناب اسپیکر میں ثابت کروں گا کہ یہ بجٹ ٹوٹلی فراڈ ہے، میں ادھر ثابت کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کے دیے ہوئے فگر سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، یہ پہلے تو یہ ڈیفیسٹ اور یہ سرپلس کی جو بات ہے، لاسٹ ایئر ہم لڑتے رہے، ہم کہتے رہے کہ یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، مزمل صاحب سٹینڈ لیتے رہے کہ نہیں یہ سرپلس ہے۔ وہی فگر بھی میں بتاتا ہوں کہ لاسٹ آپ نے کیا پیش کیا، کیا پاس کیا، پھر سپلیمنٹری میں کیا ہوا، پھر ایڈیشنل گرانٹ میں کیا ہوا۔ اس دفعہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، اور تقریر میں وہ سیم صاحب جو تقریر کر رہے تھے
تو پتہ نہیں آپ نے لکھ کے دی ہوگی، تو اس کو یہ بھی نہیں بتایا آپ نے. اس نے کہا کہ صوبے کے تاریخ میں فرسٹ ٹائم میں ود ہیوج والیوم، ڈیولپمنٹل والیوم کی بجٹ پیش کر رہا ہوں. یہ پختونخوا کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم میں پیش کر رہا ہوں. تو لاسٹ ایئر بھی آپ بتا دیتے کہ لاسٹ ایئر آپ کا جو اے ڈی پی کا تھا پورشن وہ 6.8 بلین 600 اور اس دفعہ 500 ہے. اور جو این ای سی میں آپ دونوں کمٹ کر چکے ہیں وہ 109 کرے تو وہ پی ٹی آئی دور کا کم ترین بجٹ ہے ڈیولپمنٹل حوالے سے. اگر وہ آپ 109 وہی سلیش کر لے اور 600 سے یہ آ گیا ہے 514 ہے کہ 554 بلین ویسے ہے 524، تو یہ کم ترین بجٹ ہے. تو ویسے آپ نے جو تقریر لکھ کے دی یہ بتاتے کہ لاسٹ ایئر اتنا تھا، لاسٹ ایئر 600 تھا، ابھی 524 ہے. جو کمٹمنٹ آپ دونوں کر چکے ہیں تو اس سے اور بھی نیچے آئے گا. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، اس کا جو بجٹ ہے میں ذرا ڈیٹیل میں بھی جاؤں گا کیونکہ یہ 13واں سال ہے. کسی بھی پارٹی کو کسی بھی پروونس میں کنٹینیوس 13 سال کی رولز نہیں ملی، گورننس نہیں ملی. واحد آپ کی پارٹی ہے کہ 13 سال سے آپ اس صوبے کو رن کر رہے ہیں. اور ریپیٹڈلی میں سنتا رہا بجٹ سپیچ میں کہ ہمارا جو خان صاحب کا جو ویژن ہے، خان صاحب کا جو ویژن ہے ہر سیکٹر کے ساتھ لکھتا رہا. تو آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں تو مور دین 90% آپ ریلائی کرتے ہیں فیڈرل ٹرانسفر پر. جو 2013 میں جو بجٹ ادھر پیش ہوئی وہ فگر نکال لے جناب اسپیکر. وہ 2013 میں بجٹ فگرز تھے 319 ارب. آج آپ نے پہنچایا ہے 2200 ارب تک 13 سال میں. 13 سال میں 2013 میں جناب اسپیکر اس صوبے کے اوپر جو ڈیٹ تھا، قرضہ، وہ تھا 150 ارب. 150 ارب ڈیٹ تھا 66 سال کا. ابھی جو آپ پروپوز کر رہے ہیں جو 2026 کے 30 جون وہ آپ نے پروپوز کیا ہے کوئی 800 پلس 854 بلین ہے آپ کے ڈاکومنٹس میں. 2027 میں آپ نے پروپوز کیا ہے 951 بلین. جو 2 سالوں میں آپ کر رہے 2 سالوں میں تو 66 سال میں اس صوبے کے اوپر اتنا قرضہ نہیں آیا جو 2 سال میں آپ پروپوز کر رہے ہو. یہ 1 ٹریلین تک جائے گی، 1 ٹریلین تک. اور ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے آپ کے جو ویژنری پلان ہے. تو 2013 میں جناب اسپیکر 90% ٹرانسفر تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، چاہے وہ این ایچ پی کے پیسے ہو، چاہے وہ این ایف سی کا شیئر ہو، چاہے آپ کا لیوی ہو. ابھی آپ کے 13 سال گزرنے کے بعد 93% آپ ریلائی کرتے ہو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. تو آپ کا ویژن 13 سال میں آپ نے تو کچھ کریٹ نہیں کیا کہ اس صوبے کی اپنی کریشن ہو. آپ نے جو وہی فگر دیے ہے جو سیلف ریسورسز ہے اس میں آپ نے لکھا ہے، آپ کے فگر ہے اس میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس پر میں بعد میں آ رہا ہوں. لیکن بجٹ کے لیے جناب اسپیکر 2-3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں فائنانس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا، آپ کی ایکسپیرینس ہے، بے شک میں ایک سیاسی ورکر ہوں. لیکن ایک سیاسی ورکر کے ناطے آج جس بجٹ پر میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں تو میرے پولیٹیکل کیریئر میں یہ 17 بجٹ ہے 17واں جس پر میں بات کر رہا ہوں. تو جو اس سے پہلے 16 بجٹ پر میں بات کر چکا ہوں تو اس طرح پیسٹ اینڈ کاپی والا بجٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا.
جو یہ اس دفعہ اس نے جو لے ڈاؤن کیا ہے، اس میں بجٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کا انکم ریونیو کتنا ہے اور ایکسپینڈیچر کتنا ہے. وہ تو صاحب آپ نے لکھا ہے کہ 84 ہے یا 56 ہے، آپ ڈیفیسٹ بجٹ پیش کر رہے اور وہ جو آپ کو ملتے ہیں فیڈرل سے ملتے ہیں. دوسری چیز جو پلاننگ ہوتی ہے جناب اسپیکر، عجیب و غریب بجٹ میں نے دیکھی اپنی زندگی کی. آپ کے پاس جو اسکیم ہے ٹوٹل وہ ہے 2765 جناب اسپیکر، جو آپ کے وائٹ پیپر میں بھی ہے سارے، وہ اے ڈی پی میں بھی ہے. آپ کے جو پرانی اسکیم ہے وہ ہے 1524. جو نئے آپ نے ڈالے ہیں جناب اسپیکر وہ ہے 1201 اسکیم. آپ کے جو پرانے آن گوئنگ ہے جناب اسپیکر، اس کو کمپلیشن کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے 2.4 ٹریلین روپیز کے کمپلیٹ ہو. جو پرانے اسکیم ہے آن گوئنگ جو اسکیم ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے 2.4 ٹریلین کمپلیشن کے لیے. اب یہ آپ نے جو 1200 اور ڈالے ہیں، عجیب و غریب بات ہے. یہ سیکٹر وائز میں اس پر ڈیبیٹ کرتا ہوں. اس میں آپ کا ایک بڑا اسکیم ہے خوشحال ہزارہ کے نام سے، وہ بھی ایک اسکیم ہے. یہ خوشحال پختونخوا کے نام سے بھی اسکیم ہے. یہ ایم پی ایز کو خوش رکھنے کے لیے اور بھی اسکیمیں ہیں. جناب اسپیکر یہ 189 ایسے منصوبے ہیں جو آپ کے اے ڈی پی میں ہیں. اس کے لیے ایلوکیشن ہے جناب اسپیکر 1 لاکھ ایک منصوبے کی. 189 اس طرح اسکیم ہے. اسکیم ہے آپ کا 800 ملین کا، ایلوکیشن ہے 1 لاکھ کا. جو آپ کا جو خوشحال ہزارہ ہے تو میرے اور آپ کے زندگی میں ہم نہیں دیکھیں گے وہ 200 جو کمٹمنٹ کی، کیونکہ لوکیشن اس طرح ہے وہ ہم نہیں دیکھیں گے. آپ کے دوسرے جو ہے 177 منصوبے 177، یہ کوئی اپنا میں نہیں بنا کر لایا ہو، آپ کے فگر ہے. اس کے لیے ایلوکیشن جناب اسپیکر جسٹ امیجن 177 منصوبوں کے لیے، ایک منصوبے کے لیے جو ایلوکیشن ہے 177 کے لیے ایک کے لیے وہ 10,000 روپیہ ہے جناب اسپیکر، 10,000. اور اسکیم آپ کے ہے 50 کروڑ کے. تو حساب لگا لے یہ تو 200 سال میں بھی پورا نہیں ہو جائے گی. 200 سال میں آپ کا جو تھرو فارورڈ ہے یہ آپ کا، اگر یہ ہم بجٹ دیکھ لیں جناب اسپیکر تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹل بھی آتا ہو کہ ہیلتھ میں آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہے، کمیونیکیشن کے ساتھ کیا ہے، ایگریکلچر کے ساتھ آپ نے کیا ہے، فارسٹری کے ساتھ آپ نے کیا ہے، انرجی کے ساتھ آپ نے کیا ہے، ٹورزم کے ساتھ آپ نے کیا ہے. پیسٹ ان کاپی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایم پی اے آیا، ایم پی اے صاحبان تشریف رکھتے ہیں کہ میں خفا ہوں، کوئی گلہ ہے، اس نے اتنا بنڈل دے دیا، آپ نے ڈال دیا. اس میں ایلوکیشن 10,000 ہے، آپ نے اسکیم ڈال دی. ایلوکیشن جو بھی ہو وہ تو خوش ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں نے پوسٹیں بھی دیے کہ یہ اسکیم ہمارے آئے. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ لوکیشن کیا ہے، کتنی لوکیشن ہے. ایک تو اگر اس کنڈیشن کے ساتھ بجٹ ہو جناب اسپیکر، یہ تو ٹوٹلی یہ 4.5 کروڑ یا 4 کروڑ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ ہے. اس کو فوراً ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا جو ہے آپ کے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا تھرو فارورڈ ہے، وہ میں نے بتایا کہ 30 سال آپ کے لگتے، بلکہ اس طرح منصوبے بھی ہے 200 سال میں جس رفتار سے ایلوکیشن ہے 200 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے. دوسرا آپ کی ریونیو کیا ہے، انکم کتنی ہے، آپ کے ایکسپینڈیچر کتنی ہے. وہ آپ کی ایکسپینڈیچر آپ کی ریونیو سے زیادہ ہے. آپ نے خود ریفلیکٹ کیا ہے. جب میرے پاس جناب اسپیکر جیب میں 1,000 روپیہ ہوں اور مجھے چاہیے 2,000 تو یہ 1,000 میں کہاں سے پورا کروں گا. تو یہ ریئلٹی ہے.
یا حکومتی دعوے ہے، اس میں حقیقت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز، دو بجٹ ہوتے، ایک آپ کا اے ڈی پی ہے، اینول ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں جس طرح میں نے کہا کہ 524 آپ نے ادھر لکھا ہے، 109 بلین آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا چلو جناب اسپیکر کہ ہمیشہ ہم نے یہ رول پلے کیا ہے اپوزیشن نے کہ جو صوبے کے آپ کے ایشو ہے اس پر ہم پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، چاہے وہ آپ کی سیکیورٹی کمیٹی ہو، چاہے ادھر اے پی سی کی میٹنگ ہو، چاہے آپ کا سی این جی کا ایشو ہو، چاہے آپ کے ویٹ کا ایشو ہو، چاہے اس پر بھی آپ نے کمیٹی بنائی تھی این ایف سی شیئر پر، اس پر بھی آپ نے کمیٹی بنائی تھی کہ این ایچ پی میں ہمارا کیا بنتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہے۔ اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ جو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے 100 بلین کے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ادھر ہم تیار ہوئے اپنے گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے کے لیے، آپ کا چیف منسٹر صاحب ادھر تقریر کرتے کچھ اور فرماتے، جب اٹک کو کراس کرتے اسلام آباد بیٹھ جاتے، سارا کچھ وڈرا کرتے، سارا کیس اس نے پختونخوا کا برباد کر دی۔ اگر اسی کی میٹنگ میں بلوچستان کو ایگزمپشن مل سکتی تھی، اس نے آرگو کیا، اپنا کیس آرگو کیا، تو وائی ناٹ کے پختونخوا کا تو اس سے زیادہ سٹرانگ کیس ہے۔ ادھر ڈکیٹ سے ملیٹنسی چل رہی ہے، ادھر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ آپ لوگ ادھر آرگو کرتے، وہ بھی آپ نے ادھر تقریر کچھ اور کرتے ہو، اسلام آباد جا کر پھر تقریر چینج ہو جاتی ہے، پھر سب کچھ آپ مان لیتے ہو۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کے نان ڈیولپمنٹل بھی آپ ذرا چیک کر لیں۔ اسپیکر، یہ سیلری کی میں انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کا جو سیلری بجٹ ہے اس نے ریز کیا ہے 600 سم تھنگ، پچھلے سال تھا بلین، اب یہ آپ نے جو کیا ہے، جو نیو ہے وہ ہے 754 بلین جناب اسپیکر۔ اس میں آپ کا اضافہ آیا ہے 79 ارب، اس کے ساتھ پینشن ملا دے جناب اسپیکر 21 ارب اس میں اضافہ ہے، تو ٹوٹل 100 ارب آپ نے اضافہ کیا ہے سیلری اینڈ پینشن۔ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے جناب اسپیکر، ہماری جو آبادی ہے وہ 40 ملین ہے، 40 ملین کے لیے اس کے جو تنخواہ کے پیسے ہیں اور اس کے جو پینشن کے پیسے ہیں وہ ہے جو 754 پلس 207، اور جو پنجاب کی آبادی ہے جناب اسپیکر 130 ملین، ہماری 40 ہے، پنجاب کے 130 ملین ہے، تو پنجاب کا سیلری بجٹ چیک کر لے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ابھی جو بجٹ لے ہوا ہے وہ کلک کرے، تو آپ کے 754 ہے، پنجاب کے 638 ہے جناب اسپیکر۔ یہ 18% اس صوبے کے 40 ملین کے صوبے کے 18% از مور دین 130 ملین کے صوبے سے، تو گڈ گورننس آپ کے کدھر گئی؟ یہ تو گورنمنٹ بن چکی ہے، گورنمنٹ ایک ٹرسٹ سے بس لوگوں کو پیسے اب دیں گے، آپ کے ڈی پی ڈیولپمنٹ سکویز ہوتی جا رہی ہے، آپ کے نان ڈیولپمنٹل چیزیں وہ آگے آ رہی ہے، وہ آپ کے جو قرضے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ 150 بلین 2013 میں 150 ارب کا قرضہ تھا اس صوبے کے اوپر، ابھی جو آپ نے 2027 کا آپ نے جو پیش کیا ہے، آپ کا جو تخمینہ ہے وہ 951 ارب ہے، یہ آپ کے ڈاکومنٹ سے 2 سال میں جناب اسپیکر 2 سال میں 175 ارب کا اضافہ ہے قرضے کا۔ 66 سال کا جو میں نے بتایا 150 ارب ہے، صرف 2 سال میں آپ نے 175 ارب کا اضافہ کیا۔ ابھی جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے
جو آپ قرضے واپس کریں گے تو 71 ارب پر اینم بن جاتے ہیں، 71 ارب جناب اسپیکر، جس میں 45 ارب آپ کا اوریجنل اماؤنٹ ہے اور 26 آپ سود کے مد میں دے رہے ہو. تو یہ کہاں تک ہم جائیں گے؟ کس لیول تک یہ صوبہ جائے گا؟ یہ تو مزمل صاحب، تو میں تو ذاتی اس پر کوئی اٹیک نہیں کر رہا، یہ جنون انسان ہے اور فائنانس کو سمجھتے ہو، لیکن کل آپ چلے جائیں گے کراچی، ہمیں تو ادھر ہی رہنا ہے نا، ہمیں تو ادھر ہی رہنا ہے. تو یہ کباڑہ خدا کے لیے نہ بناؤ، اس صوبے کا کباڑہ نہ بناؤ. جو بار بار آپ کہتے ہو کہ ویژن ویژن ویژن، یہ ویژن تو اس ڈاکومنٹ میں ہمیں نظر نہیں آئی کہ کون سی آپ کی ویژن ہے. آپ کے سیکٹر وائز ہے نا، ہیلتھ میں آپ نے پیسے بڑھائے، آپ نے 60 سے لے کر گئے 84 تک جناب اسپیکر، 60 سے 84 بلین. کس سیکٹر کے بڑھائے؟ یہ ہیلتھ منسٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ایم ٹی آئی کے اپنے بڑھائے، اس لیے بڑھائے ایم ٹی آئی کے کہ وہاں پر جو بیٹا ہے نوشیروان برقی ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، وہ جو کہتے وہ ہوتا ہے. آپ کے ایم ٹی آئی کے کتنے سینٹر ہیں؟ کتنے سینٹر ہیں ایم ٹی آئی کے؟ 10 ہے کہ 12 ہے؟ باقی جو صوبہ ہے، آپ کے ڈی ایچ کیو، آپ کے ٹی ایچ کیو، آپ کے آر ایچ سی، آپ کے بی چوز، اس کے لیے آپ کیا رکھ رہے ہو؟ جو کچھ آپ نے رکھا ہے وہ بھی جناب اسپیکر 30 سال میں کمپلیٹ نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ہاسپٹل ہے بشام میں، اور اس کی اوپننگ ہوئی تھی 2021-22 میں. محمود خان صاحب کی تختی لگی ہے. اس کی جو ایلوکیشن ہے 21-22 سے آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-5 سال یہ ہوئے. ابھی جو ایلوکیشن ہے جس رفتار سے یہ جا رہا ہے تو میری زندگی میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ جو باقی آپ کے ہاسپٹل ہے، فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں اپنے ڈی ایچ کیو کا، اپنے ٹی ایچ کیو کا، ادھر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہے. صرف ایم ٹی آئی سے جو برقی صاحب کو کوئی لگام دے دے خدا کے لیے. یہ ہیلتھ کا بیڑا جو غرق کر رہے ہو، اور اس نے غرق کیا ہے. آپ نے نیو کوئی کنسٹرکشن انفراسٹرکچر نہیں بنائی، آپ نے وہ اکوپمنٹ نہیں دیے. آپ کے یہ کرونا کی میں مثال دیتا ہوں جناب اسپیکر، اس وقت میں ایم این اے تھا. جتنی بھی فیسلٹیز ہے میرے ڈسٹرکٹ میں روزانہ جاتا تھا، یہ سیفٹی کٹس دیتا تھا ڈاکٹروں کو. صوبے کی طرف سے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں مل رہا تھا، ایون سیفٹی کٹس ہی اویلیبل نہیں تھی. تو خدا کے لیے یہ ہیلتھ ایجوکیشن، یہ دونوں تو آپ کے لیڈر کے پسندیدہ پورٹ فولیو تھی. تو وہی پسندیدہ پورٹ فولیو کے ساتھ جو کھلواڑ آپ کر رہے ہو، تو خدا کے لیے ذرا سوچے بھی کہ ان لوگوں کا بھی جو 4 کروڑ پختونخوا کے لوگ ہیں، ان کا بھی کوئی حق ہے. آپ کا ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں آج بھی پختونخوا کے 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. اس کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ کون سی انسینٹیو ہے؟ آپ تو بنا ہی نہیں رہے ہو. ڈبل شفٹ کا کیا ہے؟ وہ ٹیچرز بیچارے مر رہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی، کوئی اون نہیں کر رہا، کوئی اون اس کو نہیں کر رہا. اور 50 لاکھ بچے آپ کے اسکول سے باہر ہیں. اس طرح آپ ہائر ایجوکیشن پر آ جائیں. ایک وقت جناب اسپیکر جب ہم پڑھتے تھے، یہ آپ کا جو خیبر ہے یہ دنیا کی رینکنگ میں ٹاپ 10 پر تھی، پتہ کر کے چیک کریں. ابھی سینکڑوں کے بعد اس کا نمبر ہے. یہ ہیلتھ کا آپ لوگوں نے یہ بیڑا غرق کر دیا کہ سینکڑوں کے بعد. ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے کہ سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک ہماری بہن کی ڈیلیوری ہوئی ہے. کدھر جناب اسپیکر؟ ایک کیجوالٹی کی برآمد ہے. اتنی شرم کی بات ہے کہ اس پر آپ فوکس ہی نہیں کر رہے. جو آپ کا بیسک نیڈ ہے، آپ کا جو واٹسن سیکٹر ہے، وہ بھی جو فارمولہ آپ نے دیا ہے وہ بھی 40 سال میں ٹھیک نہیں ہونے والا.
یہ ہر سیکٹر ایگریکلچر لے، لوکل گورنمنٹ کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر. ابھی ایک چیز جو آپ ڈیفیسٹ اور سرپلس کہہ رہے ہو، ابھی 50 بلین اس نے رکھے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیے، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چھٹی ہو گئے جناب اسپیکر. جب یہ تحصیل چیئرمین موجود تھے وہ بیچارے تو رول رہے تھے سڑکوں پر، اس کو آپ لاٹھیاں مار رہے تھے، اس پر پتھراؤ کر رہے تھے، اس کو سنگل پنی اب نہیں دے رہے تھے. جب وہ ختم ہوئے تو آپ نے 50 ارب ادھر رکھے ہیں ڈسٹرکٹ کے لیے. جب ہے نہیں، ایگزسٹنگ نہیں ہے. اس پہ مجھے اور پینترا لگ رہا ہے، یہ مزمل صاحب کو پتہ ہوگا کہ جو آپ کمٹ کر چکے ہو، شاید آپ کہیں گے ہم تو ویسے بھی خسارے میں ہیں، لیکن جس آپ وہی کہیں گے اپنا، مجھے پتہ ہے آپ اس لیے یہ کر رہے ہو کہ یہ پیسے ادھر رکھ کے وہی آپ کریں گے، لیکن جس کے ساتھ آپ نے کمٹ کیا ہے، میں حیران ہوں جناب اسپیکر. ادھر بھی کوئی بچے نہیں بیٹھے. جب آپ کی 93% ٹرانسفر اسلام آباد سے، 93% جناب اسپیکر اسلام آباد سے کمٹمنٹ آپ کی ہوئی ہے، وہ یا پشاور سے پیسے لے کر نہیں جا رہے، وہ اسلام آباد سے آپ کو بھیج رہے. آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نے کمٹمنٹ کی ہے، آپ کو نہیں دیں گے. آپ نے کیے، میڈیا کے سامنے کیے. تو وہ کس خوش فہمی میں آپ ہو کہ وہ کہیں آ کر پشاور سے لے کر جائیں گے؟ نہیں، وہ آپ کو بھیج رہے ہیں، اسلیش کریں گے. آپ نے جو بات کی اس میں جو اے آئی پی ہے، جو مرج ڈسٹرکٹ ہے، اس کا فنڈ بھی 44 بلین آپ نے سلیش کر دیا. 44 بلین آپ کے فگر ہے. آپ جو دعوے کر رہے ہو، ادھر جو بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے ہمیں کوئی نہیں دے رہا، کسی اور کو بلیم کر رہے ہو. تو بے جناب اسپیکر، یہ بہت سمپل سا سوال ہے. یہ مرج ڈسٹرکٹ کا جب فیصلہ ہوا، یہ ہوا 17 کے اینڈ میں. 18 میں الیکشن ہو جاتے. گورنمنٹ کس کی آ جاتی ہے فیڈرل میں؟ خان صاحب کی. 4 بجٹ اس نے پاس کیے. مجھے ذرا بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ اتنا لائل تھے اس صوبے کے ساتھ تو اس 4 بجٹ میں اس نے فاٹا کو کتنے پیسے دیے؟ مجھے بتا دیں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ ادھر حکومت ہمارے خلاف ہے. جب حکومت آپ کی تھی اس نے کتنے پیسے دیے؟ آپ جو بات کرتے ہو ان ایچ پی کے، جب حکومت آپ کی تھی، آپ فیڈرل منسٹر تھے اس وقت، ادھر چیف منسٹر آپ کا تھا، کتنے پیسے اس نے دیے ان ایچ پی کے؟ آپ کا این ایف سی ابھی جو کمبینیشن ہے، وہ این ایف سی کی جو باڈی ہے، اس وقت آپ کے یہ فینانس ایڈوائزر جو ہے اس کا ممبر ہے. ایک وقت باقی سارے ممبر آپ کے خلاف ہے جناب اسپیکر. ایک وقت کہ پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد، سارے ممبر آپ کے پاس تھے. اس وقت آپ لوگوں نے کیوں ریویو نہیں کیا؟ اس وقت تو پرائم منسٹر بھی آپ کا، پنجاب میں بزدار صاحب، یہاں پر محمود خان صاحب، اور یہ بلوچستان میں بھی آپ کا وہ قدوس بزنجو تھا. اس وقت کیوں نہیں کیے؟ اگر صوبے کے ساتھ آپ لائل تھے، وہ حساب بھی ہمیں دے دو. صرف اس سے بات نہیں بنتی کہ آپ اٹھ کر کے فیڈرل نے یہی کیا، فیڈرل نے وہ کیا، اور ادھر مقدمہ بھی لڑنا چاہیے. جناب اسپیکر، آپ نے ادھر وہ سی این جی اور ویٹ کی جو بات کی، یہ مزمل صاحب گواہ ہے ادھر بیٹھے. میں گیا ہوں، 2 دن ادھر بیٹھا رہا. پیٹرولیم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ کی، انرجی منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ کی، فوڈ منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ کی. یہ زوم پر موجود تھے، یہ سامنے ہے. میں نے ادھر کوئی پنجاب میں گورنمنٹ ہماری پارٹی کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہماری پارٹی کی ہے. میں نے کسی کو سپیئر نہیں کیا. میں لڑا ہوں، ٹک ٹاک لڑا ہوں. جب سی این جی کی بات آ گئی، آپ سے اور چیف سیکرٹری سے میں نے پوچھا دوسرے کمرے میں کہ آپ کو کتنے آواز چاہیے اور کتنا والیوم چاہیے. آپ نے جو والیوم کہا اس سے میں نے زیادہ کروایا ہے کہ نہیں؟ میں نے زیادہ دیا ہے جناب اسپیکر.
میرے بعد آپ بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی بند ہے پھر کھل جائے گا انشاءاللہ. جب ول ہو، جب ویژن ہو، جب طریقہ ہو تو کام ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ جائے وڈرا کرے چیزیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر، یہ جو پری بجٹ آپ ذرا سن لیں تو پھر میں آنریبل ممبرز، آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ لوگ بات کر سکتے ہو. لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن، ان دونوں کے لیے ٹائم کی قید نہیں ہوتی. یہ قانون ہے، قانون، یہ قانون ہے. جناب اسپیکر، پری بجٹ ڈیبیٹ میں اسپیکر صاحب توجہ. نہیں، میں ان کو ذرا دیکھ رہا ہوں، میں ان کو توجہ فرمائیں، درجی توجہ فرمائیں. جناب اسپیکر، پری بجٹ ڈیبیٹ میں یہ مزمل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کے چیمبر میں بیٹھ گئے. میں نے کچھ تجویز آپ کو دی کہ جو لیفٹ اوور اسکیم ہے اس صوبے کے، وہ صرف میرے حلقے کی نہیں ہے جناب اسپیکر، اس میں آپ کا بھی حلقہ شامل ہے، اس میں ابٹاباد بھی شامل ہے، اس میں کوہستان بھی شامل ہے، 5 ڈسٹرکٹ کا پختونخوا اس میں شامل ہے. ہوا اس طرح کہ 2021 میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھا، اس نے میٹنگ کال کی. اس وقت میں اپوزیشن ممبر تھا، تو پارلیمنٹ سے اس میں 2 ممبر ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن کا ایک گورنمنٹ کا. میں اپوزیشن کی طرف سے ممبر تھا. اس نے ایرا کو ختم کیا. یہ ایک کویشچن بھی میں نے ریز کیا تھا اسی وقت کہ جو ہمارے اسکیمز ہیں، جو 70% ہوئے، 80% ہوئے، 90% ہوئے، اگر آپ کمپلیٹ نہ کریں تو وہ تو گورنمنٹ ایکسچیکر سے پیسے جا چکے، تباہ ہو جائے گی. اس نے کہا، میرے سامنے محمود خان صاحب تشریف رکھتے تھے، وہ چیف منسٹر تھا اس وقت. خان صاحب نے کہا کہ یہ محمود خان صاحب کریں گے جو پختونخوا کے پروجیکٹس سے اور پرائرٹی پر کریں گے، اور جو اے جے کے تھے، اے جے کے کا پرائم منسٹر بیٹا تھا کہ وہ کریں گے. محمود خان صاحب نے مجھے پشتو میں کہا، میں بہت ریسپیکٹ، میں کسی کی ذاتی اٹیک نہ کسی پر میں نہیں کیے نہ کر رہا ہوں. اس نے مجھے پشتو میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس کرے، خان صاحب غصہ ہو رہا ہے، یہ میں کروں گا. لیکن اس وقت 21 سے لے کر آج 26 سے وہ جو پروجیکٹ ہے اس میں روڈز تھے، بریجز، گورننس بلڈنگ، اس میں اسکول تھے، اس میں ایرا کے باقی پروجیکٹس تھے، سنگل پنی لوکیشن نہیں ہے. 1200 اسکیم تو آپ اور ڈال رہے ہو، جو آپ کے انکمپلیٹ ہے اس کے لیے سنگل پنی لوکیشن نہیں. اس میں آپ کے بھی اسکیم ہے، مانسہرہ ڈسٹرکٹ بھی شامل ہے، اس میں ابٹاباد بھی شامل ہے، اس میں بٹگرام بھی شامل ہے، اس میں کوہستان بھی شامل ہے، اور اس میں میرا ڈسٹرکٹ شانگلہ بھی شامل ہے. اس کے لیے اس نے کمٹمنٹ بھی کی تھی. ادھر مزمل صاحب آپ کو یاد ہوگا، جو اندر ہم بیٹھے تھے، اکبر ایوب صاحب بھی تھا، آپ بھی تھے. میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا، آپ نے کہا اس کو ہم ایلوکیشن کریں گے. آج تک سنگل پنی 6 سالوں میں 5 سالوں میں نہیں گئی. ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ جو ڈپارٹمنٹ بند کیا ہے آپ کے لیڈر نے بند کیا، جو حوالے کیا تھا آپ کا جو سیم تھا اس وقت اس کے حوالے کیا تھا. تو ان لوگوں کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر کہ نئے اسکیم تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈال رہے ہو، اور جو پرانے ہیں اس کو آپ اڑا رہے ہو. تو یہ کون سی منطق بن جاتی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ 90% پر اسکیم ہے، 10% اس کے ریکوائرڈ ہے پیمنٹ، وہ آپ نہیں کر رہے، اور 800 بلین کا پروجیکٹ ڈالتے ہو، 800 ملین کا، اور 5000 ایلوکیشن کرتے. تو یہ مذاق نہیں ہے؟ کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ اس طرح اگر یہ چلتا رہا، ابھی جو آپ کو دینے ہیں، جو لون ہے آپ کا، ابھی جو دینے ہیں پر اینم آپ نے جو کیلکولیشن نکالی ہے وہ ہے 71 بلین. اس 71 بلین میں 45 بلین آپ قرضہ واپس کر رہے ہو، اور 26 بلین آپ سود دے رہے ہو. تو میں یہی پوچھتا ہوں، آپ کے جتنے پورٹ فولیو ہیں،
جتنے بھی محکمے ہیں کسی کا بھی بجٹ اٹھا لے 71 بلین ہے؟ آنسر از نو، نہیں ہے۔ آپ نے بجٹ ریز کیا ہے پولیس کا، اچھی بات ہے، آپ نے پہنچایا ہے 164 بلین تک، جو بھی فگر ہے زیادہ کیا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی پرفارمنس ہے تو ابھی بھی 90% پختونخوا میں مغرب کے بعد کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ آج بھی وزیرستان میں حملہ ہوا ہے سیکورٹی فورسز پر، پرسوں ادھر ڈرون اٹیک ہوئے جناب اسپیکر، کسی نے مذمت بھی نہیں کی۔ وہ ڈرون اٹیک وہی نہیں تھے، پراپر وہ جہاز والے جو ہے، اور یہ میرے پاس موجود ہے پوسٹر اس کا، جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی کابل کی، اس نے ایڈمٹ بھی کیا ہے، ہم نے بھیجے 3 ہوا کدھر؟ چیف منسٹر کا جو ڈسٹرکٹ ہے خیبر میں۔ تو آپ لائن آرڈر تو ٹھیک کرے، اس کے ساتھ نتی ہے آپ کی ساری چیزیں۔ اس صوبے کے پاس جتنی پوٹینشل ہے، اگر آپ واٹر کا صحیح استعمال کرتے، اتنی بجلی آپ پیدا کر سکتے تھے، پورے پاکستان کو آپ دے سکتے تھے۔ آپ کی یہ ریلائنس فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ ختم ہو جاتا اگر آپ کام کرتے، 13 سالوں میں کچھ ڈیلیور کرتے۔ آپ کے پاس ٹورزم کا جتنا پوٹینشل ہے کسی بھی صوبے کے پاس نہیں، لیکن وہ جانے کے لیے سڑک نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے ہوٹل نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تو کس طرح آپ ڈیولپ کریں گے؟ آپ کے پاس مائنز اینڈ منرل میں جتنی ریسورسز ہے، اگر اس پر پراپر کام کیا جائے تو آپ پورے پاکستان کے قرضے بھی اتار سکتے، اتنے ریسورسز ہیں۔ لیکن اس کے لیے جناب اسپیکر ول چاہیے، ول چاہیے، ویژن چاہیے، تب یہ کام ہو جائے گا۔ جب یہ ڈر ہو، جب یہ فیئر ہو کہ چاہے نیکسٹ ویک تک میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اگر یہ ڈر ہو کہ نیکسٹ منتھ میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، تو اس کو کیا چاہیے کہ لانگ منصوبے آپ کے لیے کرے گا۔ اس لیے یہ 1200 اسکیمز آ گئی، اس لیے سب کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ایک بات ہوتی ہے، میں ویسے ریلیونٹ تو اتنا نہیں ہے، لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بھی میرے کچھ ایم پی ایز مجھ سے ملے، اور یہ کنڈی صاحب مولانا صاحب کو کافی دنوں سے تنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے ملے، اتنے ملے۔ مجھے بھی کہہ رہے کہ آپ کو کوئی 1.5 ارب روپیہ ملی۔ میں نے جواب میں کہا کہ 1.5 ارب تو دور کی بات ہے، میرے حلقے میں 1.5 لاکھ مجھے دکھا دے، میں ریزائن دوں گا۔ بالکل آپ مجھے بتائیں، آپ یہ لوکیشن مجھے بتائیں، 10,000 لوکیشن نہیں۔ شہباز صاحب تو پرائم منسٹر، میں صوبے کی بات کر رہا ہوں، صوبے کی، میں آپ کی بجٹ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے پاس ہے میں اس کا بات، اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور آپ نے روایت بھی غلط ڈالی ہے اس صوبے کی، یہ روایت نہیں تھی۔ یہ وہ شہباز صاحب سے ملا ہے نہیں ملا، وہ میرا پرائم منسٹر ہے، وہ دوسری بات ہے۔ میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا اس صوبے میں یہ 2 تھرڈ بجٹ ہے جناب اسپیکر، 1 سال تو ہم کورٹ میں رہے، وہ پھر وہ گنڈاپور صاحب نے کوئی میچ فکس کیا، وہ کورٹ سے ہم ہار گئے۔ فرسٹ ایئر کی میں بات کر رہا ہوں، نیکسٹ ایئر بھی کچھ نہیں ملا ہمیں۔ ابھی بھی کیا یہ ایم پی ایز نہیں ہے؟ یہ آپ تو آپ کا خان صاحب بات کر رہا تھا۔ شفیع جان، ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں، پھر آپ اپنی باری پہ رسپونڈ کر لیں۔ اس کو کیا وائنڈ اپ کرنے دیں، مجھے پتہ نہیں ہے کیا میں نے تو نہ کوئی فضول بات کی ہے، نہ میں نے کوئی فضول بات کی ہے۔ آپ نے جو اپنے ایم این ایز کی بات کی، آپ جا کر، یار بات سن لیں یار، آپ جا کر نیشنل اسمبلی میں اس کی تقریریں سن لیں، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں الحمدللہ یہ 3rd ایئر ہے میرا، 2.5 سال ہو گئے،
सिंगल वर्ड कोई मुझे बता दे कि मैंने किसी पर पर्सनल अटैक, सिंगल वर्ड, मैं चैलेंज करता हूँ, सिंगल वर्ड कोई मुझे बता दे कि मैंने किसी की ज़ात की बात की। जो ये कुर्सी पर बैठेगा, ये मेरा राइट है उसको क्रिटिसाइज करना, उस पर बात करना, दिस इज आवर ड्यूटी। उधर आपके जो एमएलए क्या कह रहे हैं वो बातें सुनने की होती है, इधर तो हमने कभी भी इस तरह बात नहीं की, चले सर बस इसको कभी भी बिलो द बेड बात नहीं की। तो ये इसको अच्छा ने वाइंड अप करने देना, वाइंड अप करने देने। लीडर ऑफ अपोजिशन, क्यों तकलीफ आप हो रही वाइंड है अप यार? करें प्लीज। जो भी करते हैं गलत करते हैं, जो भी गलत बात करता है वो गलत करते हैं। यार ये भी मजे की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब वाइंड अप करें, वाइंड अप करें आप। चलो स्पीकर, ये जो एक दो पॉइंट्स में बताता हूँ, फिर मैं वो तजावीज़ भी देता हूँ। सिर्फ मैं तनकीद नहीं करता, कुछ तजावीज़ भी देता हूँ। सर तजावीज़ दे दें क्या आप हमारे इनको साथ तजावीज़ दे दें, आप तजावीज़ दे दें। तजावीज़ में दे रहा हूँ। वो तजावीज़ ये है कि इस सूबे में जो पोटेंशल है आपके पास, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कौन कौन से सेक्टर है, आप उस पर फोकस करें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका क्या है माइन मिनरल हो, इस पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। और सबसे पहले ये काम करें कि जिस तरह बार बार हमने कहा कि ये मिलिटेंसी, ये नासूर जो है ख़त्म करनी चाहिए, तो उस पर भी जो लोग शहीद हो रहे हैं वो भी इस सूबे के सपूत थे। वो हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं। आप इसका जो तुम तो मतलब जी ये किस पे बात हो रही है? ये बजट में नहीं कर रहे? अच्छा डॉक्टर साहब जनाब स्पीकर अगर आप ये बैठे प्लीज बैठे। नहीं इनको कह रहा हूँ बैठे। ये परेशान हो रहा है, अगर ये परेशान हो रहा है तो ना ठीक करे, लाइना ठीक ना करे। आप परेशान हो रहे हो, आप जो है परेशान हो रहे हो, टूरिज्म पे काम ना करें, आपके इख्तियार में है। आप परेशान हो रहे एनर्जी पर काम ना करें, आपके इख्तियार में है। जिस तरह 13 साल से आप करते आ रहे हो, अपना टेन्योर पास कर रहे हो, तो वही काम करते रहो। मैंने सोचा आप खुश हो जाएंगे कि यार ये सूबे की बात है, सूबे के लिए करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं क्योंकि ये सारे परेशान हो रहे हैं तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ इन अल्फाज के साथ कि ये जो चीज़ जो पेपर हमें मिले हैं आपको तो समझ आ रही है। वो आप टेक्निकल इंसान हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर में जो भी चीज़ें आई तो खुदा के लिए इस सूबे पे रहम करके ये सेट करके दोबारा लेकर आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।